متاثرین کے لیے ڈونیشن ڈرائیو چلانے پر اور تصویر لینے پر ریاکاری تو نہیں ہوگی. یہ آپ کی اور اللہ کا معاملہ ہے میرے بھائی کہ آپ کس لیے کر رہے ہیں. اگر تو آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ باقی لوگوں کو ترغیب دلائیں تو پھر یہ ریاکاری نہیں ہے. اور اگر آپ یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ لوگ آپ کی تعریف کریں اور آپ کو دنیا ہی میں اجر مل جائے اور اللہ کے حضور اجر نہ ہو تو انشاءاللہ کوئی اجر نہیں ملے گا. لیکن کوئی شخص کسی دوسرے کے اوپر فتویٰ نہیں لگا سکتا، اس لیے کہ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ کے نیک بندے اعلانیہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور چھپا کے بھی کرتے. لہٰذا اعلانیہ بھی کرنا یہ بھی سنت ہے. جو مسلم شریف میں حدیث ہے، جب کچھ غریب صحابہ مسجد میں آئے، کئی لوگوں کے پاؤں میں جوتیاں بھی نہیں تھیں، حضور اتنے غمگین ہوئے کہ آپ کا چہرہ مبارک کے آثار کے اوپر وہ غم کی کیفیت آ گئی. آپ نے اسی وقت مسجد میں ممبر لگوایا اور لوگوں کو ترغیب دلائی کہ اپنے اور دوزخ کے درمیان آڑ قائم کرو، خواہ ایک کھجوری صدقہ کرو. پھر حضور نے اتنی زیادہ ترغیب دلائی کہ ایک انصاری اٹھا، وہ اپنے گھر گیا، اس نے اپنے گھر کا اچھا خاصا سامان سمیٹ کے ایک بہت وزنی بورا وہ گھسیٹتا ہوا مسجد نبوی میں آیا، جو اس سے اٹھایا بھی نہیں جا رہا تھا، اور لا کے مسجد نبوی کے صحن میں رکھا. جب باقی لوگوں نے دیکھا کہ یار یہ تو اتنا آسودہ حال بھی نہیں ہے اور یہ اتنا زیادہ سامان لا کے اس نے رکھ دیا، تو باقی لوگوں کو بھی تھوڑا دل میں آیا کہ ہم بھی اللہ کی راہ میں خیرات کریں. تو کرتے کرتے مسجد نبوی کے صحن میں بہت بڑا ڈھیر لگ گیا، وہ ان نیو مسلمز کی مدد کرنے کے لیے. تو مسلم کے الفاظ ہیں، نبی علیہ السلام کا چہرہ مبارک سورج کی طرح روشن ہو گیا خوشی سے، جو تھوڑی دیر پہلے غم کے آثار تھے. بس یہ نہیں ہوا کہ حضور نے اوپر دیکھا تو سونا، نیچے دیکھا تو سونا، کوئی نہیں ہویا. ہاں یہ جو ہے بھی نکل رہا ہے، آیا ہو نا داڑھ تھلے. اور پھر آپ نے وہاں فرمایا کہ جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے تمام کا ثواب اس کو ملے گا اور ان لوگوں کے ثواب میں بھی کمی نہیں ہوگی. اور جس نے اسلام میں برا طریقہ جاری کیا، جتنے لوگ اس پہ چلیں گے ان تمام کا وبال اس شخص پہ ہوگا اور ان کے اپنے وبال میں بھی کمی نہیں ہوگی. یہ آدھی حدیث ہے جو اٹھائی ہوتی ہے انہوں نے، جی اسلام میں اچھی بدعت اور بری بدعت. بدعت کا ذکر ہی نہیں ہے. سنت حسنۃ سنت سیئۃ ہے. اس میں کون سی بدعت ہوئی ہے؟ نیکی کی ترغیب دلائے گی، اس نے چندہ دیا، اس کو دیکھ کے باقی لوگ شروع ہو گئے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک نیکی کا کام ہے، اس کی ترغیب دلائے گی. تو نبی علیہ السلام نے یہ کیا، تو اب وہ اعلانیہ ہی بورا اٹھا گیا تھا. لہٰذا اعلانیہ بھی اگر کوئی اللہ کی راہ میں خیرات کرتا ہے، ترغیب دلاتا ہے، بشرطے کہ وہ اسی لیے کر رہا ہو. ویسے آپ کو بتاؤں، ہمارے جو خطیب حضرات ہیں پتہ کیا کرتے ہیں؟ چندے کی اپیل کرتے ہیں نا، تو جب چندے والا آتا ہے نا ان کے سامنے 1000 روپے کا نوٹ پہلے تو نکالتے تھے، اب 5000 کا نوٹ نا ساروں کے سامنے یوں ڈالتے ہیں اس میں، اور بعد واپس لے لیندے تھے. ہاں، اور وہ کہتے ہیں نا ترغیب کے لیے ڈالا تھا، ترغیب کے لیے ڈالا تھا، ڈلیا رہن دو نا. ترغیب کے لیے ڈالا تھا.